آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ٹریفک چلان ہوتا ہے تو وہ جو کاغذات لے لیے جاتے ہیں ان کا آخر بنتا کیا ہے؟ یہ صرف ایک جرمانے کی پرچی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پورے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کو ٹریک کرتے ہیں، سڑک کے کنارے سے لے کر سیدھا عدالت کے ریکارڈ روم تک۔ ہاں، تو یہی اصل سوال ہے، ان ضبط شدہ کاغذات کا آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا وہ بس کسی دفتر کی الماری میں پڑے رہتے ہیں یا ان کا کوئی باقاعدہ قانونی راستہ ہوتا ہے؟ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے آئیے اسے قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سارا کھیل ان پہلے 10 دنوں کا ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں انتظامی مرحلہ، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ یہ معاملہ عدالت تک جائے گا یا یہیں ختم ہو جائے گا۔ تو قانون کے مطابق آپ کے پاس پورے 10 دن ہوتے ہیں۔ موٹر وہیکل آرڈیننس کہتا ہے کہ یہ وہ ابتدائی مہلت ہے جس میں آپ جرمانہ ادا کر سکتے ہیں اور معاملہ عدالت جانے سے پہلے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان دنوں کے دوران آپ کی جو کاغذات ہیں نا، چاہے وہ لائسنس ہو یا گاڑی کی رجسٹریشن، وہ ایک قسم کی قانونی ضمانت یا سیکیورٹی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، بالکل صاف۔ پہلا راستہ، آپ 10 دن کے اندر جرمانہ ادا کر دیں، ثبوت دکھائیں اور آپ کے کاغذات فوراً واپس، معاملہ ختم۔ لیکن اگر جرمانہ ادا نہیں ہوتا تو پھر ٹریفک آفیسر قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ معاملہ عدالت لے جائے اور ایک باقاعدہ شکایت دائر کرے۔ لیکن اگر وہ 10 دن گزر گئے اور جرمانہ ادا نہیں ہوا تو پھر معاملہ انتظامیہ اسٹیٹ سے نکل کر سیدھا عدالت پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ صرف ایک ٹریفک ٹکٹ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ قانونی کیس بن چکا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت دلچسپ بات ہوتی ہے، وہ ٹریفک چالان اب صرف ایک ٹکٹ نہیں رہتا، نہیں، جیسے ہی شکایت عدالت میں جاتی ہے وہ ایک باقاعدہ عدالتی کیس کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس پر فوجداری ضابطہ اخلاق کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ اس سٹیج پر کاغذات کی کسٹڈی بھی بدل جاتی ہے، وہ ٹریفک پولیس کے پاس سے نکل کر عدالت کے آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری کورٹ کے ریکارڈ کیپر، جسے اہل مت کہتے ہیں، اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ کیس کے فیصلے تک وہیں رہتے ہیں۔ لیکن سوچئے، اگر جرمانہ نہ دینے والا شخص عدالت میں پیش ہی نہ ہو تو؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بہت عام ہے، اور قانون نے اس کے لیے بھی ایک پورا پروسیس بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہاں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ شخص عدالت آ جاتا ہے تو کیس آگے بڑھتا ہے اور کوئی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتا تو عدالت کارروائی روک نہیں سکتی۔ قانوناً کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو بلانے کے لیے پہلے سمن اور پھر وارنٹ جاری کرے، اور اگر سمن اور وارنٹ کے بعد بھی اس بندے کا کچھ پتہ نہ چلے تو عدالت ایک لیگل ٹرم استعمال کرتی ہے، سائن ڈائی۔ یہ ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے بغیر کسی تاریخ کے، مطلب کیس کو ان گنت مدت کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے، جب تک کہ ملزم خود سامنے نہ آ جائے یا اس کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ تو چلیے اب اس سفر کے بالکل آخری مرحلے پر چلتے ہیں، جب کیس اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا وقت آتا ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے ڈاکیومنٹس الگ سے کہیں رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دستاویزات پوری کیس فائل کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ جدھر فائل جائے گی، یہ کاغذات بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ فائل کو ریکارڈ روم کب بھیجا جاتا ہے؟ اچھا، یہ تب ہوتا ہے جب کیس کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے، چاہے سزا ہو یا بری ہو، یا پھر کیس سائن ڈائی ہو جائے۔ فیصلے کے بعد پوری کی پوری فائل آفیشیل طریقے سے ریکارڈ روم کا حصہ بنا دی جاتی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ سب قانونی طریقہ کار تھا، لیکن چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں پریکٹیکل گراؤنڈ پر ہوتا کیا ہے، کیونکہ حقیقت اور قانون میں اکثر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں قانون اور عملی صورتحال کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہونا تو ویسا ہی چاہیے جیسا قانون کہتا ہے، لیکن پریکٹس میں اس پورے پروسیجر پر مستقل مزاجی سے عمل نہیں ہو رہا۔ تو پریکٹیکل مسئلے ہیں کیا؟ دیکھیں، اکثر شکایات سسٹم میں ٹھیک سے رجسٹر ہی نہیں ہوتی، سمن جاری کرنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، اور کئی کیسز تو بس تب تک رکے رہتے ہیں جب تک کوئی بندہ خود اپنے کاغذات لینے عدالت نہ پہنچ جائے۔ نتیجہ، فائلیں لمبے عرصے تک بنا کسی کارروائی کے بس پڑی رہتی ہیں۔ تو چلیے اس پورے سفر کو ایک جھٹکے میں دوبارہ دیکھتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے 10 دن کے انتظامی مرحلے سے۔
پھر کیس عدالت کی کسٹڈی میں جاتا ہے اور آخر میں حتمی فیصلے کے بعد فائل ریکارڈ روم میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایک ٹریفک ٹکٹ کا پورا لائف سائیکل قانون کی نظر میں۔ تو اب جب ہم قانون کو بھی سمجھ گئے ہیں اور اصل حقیقت کو بھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے سب سے اہم قدم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میرے خیال میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔